آداب بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کل ہم نے حرف تخصیص پڑھا تھا، حرف فضائیہ پڑھا تھا، حرف تحسین پڑھا تھا، اور حرف تنبیہ، حرف تعجب اور حرف مذمت پڑھا تھا۔ تو یہ ہمارا جو حرف والا ٹاپک تھا یہ پورا مکمل اور کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آج ہم کو پڑھنا ہے تمیز۔ اس کے بعد آپ کا یہ پورا ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس رہے گا آپ پڑھنے کے لیے یہ پڑھنا ہے آپ کو پھر واحد، جمع، لاحقہ، سابقہ، مثال، ضرب المثال، محاورے، یہ باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ آج آپ کا جو کہتے ہیں نا قواعد کی جس سے مطلب ابتدا ہوتی ہے، تو اس میں فعل یہ رہ گیا آپ کا، صفت اور فعل رہ گیا ہے اور وہ رہ جائے گا۔ باقی کیا آپ کا حرف وغیرہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے تمیز، کہ تمیز کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے۔ آج ہیڈنگ ڈال لیجیے تمیز۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم، فعل یا جملے سے جو شک یا پھر ابہام دور کرنے والے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں۔ اس کی تعریف لکھ لیجیے۔ کسی اسم، فعل، اسم کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ کسی شخص، جگہ، چیز کا نام ہوتا ہے اسم۔ فعل وہ الفاظ، فعل ہم پڑھ چکے ہیں جو کسی کام کو زمانے کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اور صفت، صفت کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی خوبی بتائے یا خامی بتائے، وہ الفاظ۔ جملے میں شک یا ابہام، شک یا ابہام دور کرنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تمیز کہلاتے ہیں۔ اس میں ہم ایک بات اور کہہ سکتے ہیں کہ فعل یا صفت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم مثال دیکھیں گے تو یہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہم اس میں آپ اسٹار بنا کے لکھ لیجئے کہ فعل یا صفت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کے لیے تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے۔ کیسے؟ پہلا آپ جانتے ہیں سونا، کھانا، پینا، چلنا۔
یہ سب فعل ہوتا ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھا جیسے سب سے پہلے بھاگ. تو بھاگنا کیا ہو گیا؟ صفت ہوگا یا فعل ہوگا؟ بتائیں کیا ہوگا؟ نا جو ہے وہ فعل ہوگا. بھاگنا، کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا، ہاں یہ فعل ہوگا. تو بھاگتا ہے. تو یہاں تو نا یہ صرف میں نے فعل لکھ دی. اس میں تمیز کا کہاں استعمال ہوا؟ تمیز کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا. پھر میں نے لکھ دیا کہ تیز بھاگتا ہے. تیز بھاگتا ہے. تو یہ یہاں پر صفت ہو گئی. تیز بھاگنا، دھیرے بھاگنا، سرخ گلاب، یہ صفت ہو جاتی ہے نا. اب اگر میں نے اس کے آگے لگا دیا کہ بہت تیز بھاگتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، تو یہ جو بہت ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں تمیز. کیا کہتے ہیں؟ تمیز. یہاں لکھا ہے نا فعل یا صفت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے تمیز کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر کسی اسم فعل کے جملے میں شک یا ابہام، یہ بھی ڈاؤٹ ہی اس کو کہتے ہیں ہم، دور کرنے والے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں. اب یہاں پر تیز بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، تیز بھاگتا ہے، حامد تیز بھاگتا ہے، جو کوئی بھی تیز بھاگتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ بہت تیز بھاگتا ہے. تو یہاں کلیئر ہو گیا کہ نہیں بھائی، حامد یا جو بھی شخص ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بہت تیز بھاگتا ہے. تو یہ تھا تمیز، جو صفت اور فعل کی کیا بتاتے ہیں؟ کیفیت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اس کی 10 اقسام ہوتی ہیں. تمیز کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 10 اقسام ہوتی ہیں اس کی. ہم ایک ایک کر کے سب دیکھ لیں گے. پہلا ہوتا ہے تمیز برائے زماں. اب یہاں زماں سے کیا مراد ہے؟ لکھ لیجیے گا، وقت کی. ہم نے فعل میں پڑھا تھا نا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ الفاظ جو کس کے بارے میں بتائیں؟ یہاں پر زماں سے مطلب زمانہ، زمانے کے، یعنی کہ میں کل بازار جاؤں گا، میں آج بازار گئی تھی، یہ، یا میں اسکول جاؤں گی. تو یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے. ہمیشہ، اچانک، اس میں کیسے لفظ آتے ہیں؟ لکھ لیجیے. مثال اس میں آئے گا. اس میں کیسے کیسے الفاظ آتے ہیں؟ ہمیشہ، اچانک، اچانک، بات، کل، پرسوں، سدا، وہی ہمیشہ. تو اس طرح یہ کیا الفاظ اس میں آتے ہیں. اچانک میری آنکھ کھلی، ہم کہتے ہیں نا اچانک میری آنکھ کھلی. تو یہ جو اچانک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمیز برائے زماں ہے. کل میں اسکول گئی، یہ، میں بعد میں کلاس میں آؤں گی. کئی بچے کلاس میں نہیں آتے، پھر بعد میں ریکارڈنگ دیکھتے ہیں. تو یہ جو بعد ہے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تمیز برائے زماں. اب دوسرا لکھ لیجیے. یہاں زماں سے مطلب ہوتا ہے زمانے سے، وقت سے. یہ یاد رکھیے گا. تمیز برائے مکان. مکان مطلب کہ جگہ کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے.
سیکنڈ ہے تمیز برائے مکان. مکان سے مطلب بریکٹ میں لکھ لیں آپ کسی جگہ کے بارے میں. یہ آپ سے اس کے جملے جیسے تمیز یہ جو ہم اس کے ایگزام لکھ رہے ہیں نا تو آپ سے ایگزام میں ڈائریکٹلی تو پوچھیں گے نہیں. آپ سے ایگزام میں کیسے پوچھا جائے گا؟ آپ کو جملہ دے دیا جائے گا اور چار آپشن دے دیے جائیں گے. پھر پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ یہ کس تمیز میں آتے ہیں. تو آپ کو ان کو دھیان رکھنا ہے. تمیز برائے مکان. مکان سے مراد ہے یہاں پر جگہ سے. جگہ یا مقام کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز برائے مکان. لکھ لیجیے جگہ یا مقام کے لیے جن الفاظ کا کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تمیز برائے مکان کہتے ہیں. اب اس کی مثال دیکھیے. اس میں کون کون سے لفظ آتے ہیں؟ جہاں تہاں کہاں پرے نیچے آگے اوپر اندر اس طریقے کے لفظ اس میں آتے ہیں. جیسے آپ سے مثال کوئی پوچھ لے تم کہاں پڑھنے جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا ارے جہاں تہاں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. تو اس طریقے کے الفاظ اس میں آتے ہیں جو کس کو بتاتے ہیں؟ آپ کو جو جگہ کے بارے میں مقام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ہے تھرڈ تمیز برائے اسم. تمیز برائے اسم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سمت کے لیے جن الفاظ کا کیا ہوتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے نا اسے سمت اسے تمیز برائے سمت کہتے ہیں. جیسے ادھر ادھر کدھر. سمت مطلب ویسے تو ہوتا ہے کہ جو دشا ہوتی ہے نا وہ تو ان سے متعلق جو الفاظ بتائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیا؟ سمت. اس میں جیسے کیا آئے گا اس کی مثال دیکھیں ہم اس میں کیسے کیسے الفاظ ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کدھر ادھر. یہ دشا ہی بتا رہا ہے نا جگہ ہی ہم کو بتا رہا ہے. جدھر اس طریقے کے اس میں الفاظ آتے ہیں. تو جو الفاظ ہمیں سمت کے بارے میں بتائیں انہیں ہم جگہ کے بارے میں بتائیں تمیز برائے سمت کہتے ہیں. پھر فورتھ ہے تمیز برائے طور طریق. تمیز برائے طور طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں اس میں کیسے لفظ آتے ہیں جو کسی کے برتاؤ کے بارے میں بہیو کے بارے میں اور طور طریقے کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں کیا بات کی جاتی ہے؟ کون سے الفاظ کے بارے میں؟ برتاؤ کے بارے میں یا کسی طریقے کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا طریقے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جو الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال
ہوتے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز برائے طور طریقہ۔ اب طور طریقے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں، یوں ہی، کیونکہ، جو، کیسے، فوراً، لگاتار، مسلسل، ذرا۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں تمیز برائے طور طریقہ۔ اس کی مثال ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس میں کون سے لفظ آئیں گے؟ یوں ہی، کیوں، جو، کیسے، مسلسل، ذرا، تقریباً، خصوصاً، فوراً، جھٹپٹ۔ اس طریقے کے الفاظ اس میں آتے ہیں جو کسی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ لگاتار یا مسلسل محنت کرنے سے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً، خصوصاً، فوراً لکھا ہے، تو یہ جو دو زبر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو دو زبر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو دو زبر ہیں ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ کس کی آواز دیتے ہیں؟ یہ نون کی آواز دیتے ہیں۔ یہ سوال آ چکا ہے کئی بار ایگزام میں، پوچھا جاتا ہے یہ جو دو زبر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو تنوین کہا جاتا ہے اور یہ نون کی آواز دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہو گیا، اور کیا تھا یہ؟ تمیز برائے طور طریقہ۔ اب ففتھ ہے تمیز برائے تعداد۔ اس کے نام سے کہ اس میں ایک، دو، تین، چار اس طریقے کے جو الفاظ استعمال ہوں وہ تمیز برائے تعداد کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ففتھ ہے تمیز برائے تعداد۔ اس میں تعداد کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں وہ لفظ آتے ہیں، اس میں وہ لفظ یا الفاظ آتے ہیں جو تعداد کے لیے استعمال کیے جائیں۔ تعداد کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے؟ ایک، چار، دو، پانچ، اکثر، اتنا، دو دو، چار چار، ہم بول رہے ہیں چار چار کے، چار چار مصروں کا بند بنائیے، دو دو مصروں کا بند بنائیے، اس طریقے کے اس میں آتا ہے۔ اس کی مثال لکھ لیجیے۔ ایک، دو، چار، جس میں جو آپ کو تعداد کے بارے میں بتائے کہ یہ کتنے ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی چیز ہے یا اتنے، تو اسے ہم کہتے ہیں تمیز برائے تعداد۔ اب اس کے بعد سکس ہے تمیز برائے و انکار۔ تمیز سکس ہے تمیز برائے ایجاب و انکار۔ اب آپ کو اس میں سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پہ ایجاب و انکار لفظ آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ جس میں اقرار یا کیا کیا جائے؟ انکار کیا جائے۔
اس میں ہم لکھیں گے، اس کی تعریف لکھیں گے ہم، کسی صفت یا فعل کے اقرار یا انکار کے لیے یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمیز برائے اضاف و انکار، کسی بھی صفت یا فعل کے اقرار یا انکار کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رقص میں اب جیسے ہرگز ہے، بلا شبہ ہے، شاید ہے، در حقیقت ہے، نہیں، ہاں، جی، ہرگز میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، اس طریقے کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں، کس کے لیے؟ اقرار یا انکار کرنے کے لیے۔ اس کی مثال لکھ لیجیے۔ ہرگز، بلا شبہ، شاید، در حقیقت، نہیں، ہاں، جی، یہ اس کی مثال ہے۔ اب سیونتھ ہے تمیز برائے مرکب۔ تمیز برائے مرکب، آپ سے مرکب الفاظ پوچھے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں مرکب الفاظ؟ ایگزام میں ایک سوال، ایک سے دو سوال اس کا ضرور آتا ہے۔ تو مرکب الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا، چلیے کوئی بات نہیں۔ مرکب الفاظ وہ ہوتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں یا ایسے جوڑ کر بنتے ہیں، جیسے خوش قسمت، تو خوش اور قسمت، خوش آمدید، تو خوش اور آمدید، اس طریقے کے الفاظ کو، لفظوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب لفظ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، مترادف الفاظ پڑھیں گے، مرکب الفاظ پڑھیں گے، واحد جمع پڑھیں گے، ہے نا، متضاد پڑھیں گے، یہ سارے ہم پڑھیں گے۔ تو اسی کی میں ہم مرکب الفاظ کو بھی پڑھیں گے جو آپ کے نصاب میں ہیں اور یہ ضرور آتے ہیں۔ تو جو مرکب الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صفت یا کسی چیز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جو جوڑنا ہوتا ہے نا، یہ اس کا کام کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو تمیز مل کر ایک تمیز کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ دو تمیز مل کر، دو تمیز الفاظ مل کر، دو تمیز ایک نئے تمیز کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ لکھ لیجیے گا اس کو یہاں۔ دو تمیز مل کر ایک نئے تمیز کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیسے؟ کب تک؟ اب اس کی مثال، دیکھیے اس کی مثال، اس میں کون کون سے لفظ آتے ہیں؟ کب اور تک۔ دیکھیے اس میں کب اور تک
دو لفظ مل گئے. اس کے بعد آج تک. آج تک پھر یہ دو لفظ مل گئے. اس کے بعد جب کبھی. جب کبھی. آپ سے ایگزام میں اسی طرح کے لفظ دے کر پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ یہ کس تمیز کے اندر آتے ہیں یا یہ کس تمیز کے کیا ہیں لفظ ہیں، یا پھر آپ کو جملہ دے دیا جائے گا اس میں سے تمیز کی وضاحت کرنے کے لیے کہہ دی جائے گی. جب کبھی یہ دو لفظ مل گئے. جہاں کہیں. جہاں کہیں یہ دو لفظ مل گئے. ادھر ادھر. ادھر ادھر یہ دو لفظ مل گئے. اندر باہر. اندر اور باہر یہ دو لفظ مل گئے. جب 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 یا جب تک یا جب جب. جب تک. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں ان سب میں دو لفظ ہو گئے. یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو ہم اسے کیا کہتے ہیں تمیز برائے مرکب. مرکب الفاظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دو لفظ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں. سمجھ میں آیا یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ این لکھا ہے آپ نے پھر دو. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یس اچھا اوکے سمجھ. آپ کہہ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آیا. چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اس کا 8 پوائنٹ دیکھیں گے. 8 اقسام. اوکے اوکے ٹھیک ہے چلیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو گڈ. اس کا اب 8 جو اقسام تھی وہ کون سی ہے؟ تمیز برائے سبب و علت. 8 ہے تمیز برائے سبب یا علت. جو کسی کی وجہ کو بتائیں یا اس میں اظہار کو ظاہر کرنا. اس میں یہ لکھ لیجیے گا اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا الگ سے کہ وجہ یا اظہار. اس میں پتا چلے ہمیں وجہ یا اظہار کرنا. اب دیکھیے اس میں وجہ یا سبب کے اظہار کے لیے وہ الفاظ جو کسی وجہ یا سبب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. وہ الفاظ جو کسی وجہ یا اظہار یا کسی کے سبب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیسے؟ اس کی مثال دیکھیں اس میں کون کون سے لفظ آ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا لہذا یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اسی لیے میں اس سے شادی کرنا. یا کوئی لڑکا کا ہے کہ لہذا آپ بہت خوبصورت ہے اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح اور اسی لیے یہ جو دو الفاظ آئے نا یہی اس کی کیا ہے مثال ہے. جو یہ کیا بتا رہے ہیں کسی کے سبب کو بتا رہے ہیں. ہم چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی سے اس لیے پڑھتے ہیں کیوں یہاں بہت اچھی تیاری کرائی جاتی ہے. تو اس طریقے آتے ہیں الفاظ آتے ہیں لہذا اس لیے اس طریقے سے.
جو کہ کسی کا سبب کا، اگر وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کیوں تیار ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب ہے اس لڑکی کی خوبصورتی۔ چاک انڈسٹریل اکیڈمی ہم کئی پلیٹ فارم پر تیاری کر سکتے ہیں، لیکن چاک انڈسٹریل اکیڈمی سب سے اچھا پلیٹ فارم لگتا ہے ہمیں۔ اس کا سبب ہے کہ وہ لوگ ہمیں بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں، ہماری چیزوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے تیاری کرتے ہیں۔ جو کسی کے کیا بتا دے، سبب کو بتائے، اس کا اظہار کرے، اسے ہم کہتے ہیں تمیز برائے سبب۔ سوری۔ اب ہم دیکھیں گے 9 پوائنٹ، تمیز برائے خبر و جملہ۔ تمیز برائے اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک یا دو الفاظ مل کر بطور بظہور کے جملے کے کا کام کرتے ہیں، جیسے دو الفاظ مل کر رفتہ رفتہ، خوشی خوشی، الگ الگ، آہستہ آہستہ، جلدی جلدی، جوں جوں، دھوم دھام، اس طریقے کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ اس کو لکھ لیجیے مثال اس کی، اس میں کون کون سے لفظ آتے ہیں۔ اس ٹائپ کے جو لفظ آپ کو دکھے نا، وہی ہوتا ہے تمیز برائے خبر و جملہ۔ رفتہ رفتہ، خوشی خوشی، الگ الگ، آہستہ آہستہ، جلدی جلدی، دھوم دھام، جوں جوں یا جو دو، اس طریقے کے الفاظ اس میں آتے ہیں۔ اب 9 ہے، سوری 9 تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی تمیز کی جو آخری اقسام ہے وہ تمیز برائے وار۔ تمیز برائے وار، اس کو ہم لاحقہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے سابقہ اور لاحقہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لاحقہ بھی کہتے ہیں۔ تو کچھ اسم وار کے ساتھ مل کر تمیز کے معنی دیتے ہیں، وہ اس میں آتے ہیں۔ جو اسم وار کے ساتھ، وار کے مل کر تمیز کے معنی دیتے ہیں، تمیز وار کے تمیز کے معنی دیتے ہیں۔ کیسے؟ شکروار، حمد وار، تفصیل وار، نمبر وار۔ تو جملے کے آخری اقسام ہے، یہ کیا ہے، تمیز ہے نا۔ دیکھو اس کی مثال، جیسے میں نے وار کے ساتھ لگا دیا شکر، یہ ہو گیا۔ جیسے آج جمعہ ہے تو شکروار، یہ رہا شکر اور یہ وار آخر میں جڑ گیا۔ اس کے بعد ہفتہ وار، ہفتہ تو یہ اس میں آخر میں وار جو جڑ رہا ہے نا اسم کے ساتھ، یہ جڑ کر ایک نیا الفاظ بنا کہتے ہیں، اسے ہم کیا
تو یہ آپ کی تمیز کون سی اور تمیز کیا ہوتا ہے کہ کسی صفت یا فعل کے ساتھ جڑ کر یا تو شک یا ابہام دور کرنے والے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں۔ اور اس کی 10 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہم نے دیکھی تھی تمیز برائے زماں جو وقت کو کہتے ہیں، تمیز برائے مقام جو جگہ کے بارے میں بتایا ہمیں، پھر تھا تمیز برائے صنف یعنی کہ سمت یعنی دشا ہوتی ہے، ادھر ادھر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر تمیز برائے طور طریقہ، تمیز برائے تعداد ہم نے دیکھی تھی، اس میں 2 3 4۔ تمیز برائے ایجاب و انکار وہ الفاظ جو کسی کا اقرار یا انکار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر تمیز برائے مرکب، مرکب الفاظ جو جوڑ کر بنتے ہیں 2 لفظوں سے۔ پھر تمیز برائے علت، اس میں وجہ یا پھر اظہار کیے کرنا کسی چیز کا کی وجہ سبب بتایا جاتا ہے۔ پھر 9 تھا تمیز برائے خبر کی جملہ، خبر و جملہ، اور یہ لاسٹ تھا تمیز برائے وار۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا یہاں تک؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو قواعد کا جو پورشن تھا وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کے جو رہ گیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیجیے جو صرف اور نحو ہوتا ہے نا، قواعد کا حصہ صرف اور نحو تک نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے وہ صرف اور نحو مکمل کر لیا ہے۔ اب ہمارا جو بچا ہے ووکیب، تو ووکیب میں آپ کو دیکھیے کہ کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کو پڑھنا ہے، اب جو بچا ہے وہ ٹاپک ہے نا، وہ آپ کے ایگزام کے لحاظ سے سابقہ پڑھنا ہے، لاحقہ پڑھنا ہے، مذکر، مؤنث یہ آپ کو پڑھنا ہے، متضاد یہ پڑھنا ہے، ہم آواز لفظ یہ دیکھنا ہے، محاورے، کہاوتیں، ضرب المثال، اس کے بعد رموز اوقاف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ اس پہ اسٹار بنا لیجیے، یہ سب سے زیادہ امپورٹینٹ۔ تو آپ کے اب سلیبس میں آپ سمجھ لیجیے جو آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے نا، جو پیپر ہوتا ہے پریویس ایئر پیپر بھی ہم اس میں سالو کریں گے۔ تو جب آپ کا پریویس ایئر پیپر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کے سب سے زیادہ کس کے کوشچن ہے؟ گرامر کے کوشچن ہے، قواعد کے کوشچن ہے، ادب کے بھی اس میں سوال شامل ہے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں۔ ایک دن میں آپ کو ویڈیو بناؤں گی اور پریویس ایئر کوشچن پیپر کا ہم اس میں مطالعہ کریں گے، تو آپ وہ دیکھیے گا، آپ کو اس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا، ایک جائزہ آپ کو مل جائے گا کہ اس میں قواعد کے زیادہ سوال ہیں اور ادب کے جو ہیں وہ کم سوال ہے۔ تو آپ کا یہ سمجھ لیجیے صرف اور نحو تک ہم قواعد جو ہوتی ہے اس کو ہم آج مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ کا جو ہے رہ گیا ہے، یہ آپ کا صرف ووکیب رہ گیا ہے، تو جس میں ہم سابقہ پڑھیں گے۔ سابقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو کسی کے سابقے سے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا، سامنے کوئی نیا سے جڑ کر کوئی نیا لفظ بنا دے، اسے ہم کہتے ہیں سابقہ۔ لاحقہ جب ہم لاحقہ سے آپ سمجھ لیجیے لاسٹ میں آخر میں کوئی لفظ جڑ جاتا ہے، وہ جنہیں ہم سفکس پریفکس کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ ہوتا ہے سابقہ اور لاحقہ۔ مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے آپ کا؟ میل اور فیمیل۔ متضاد آپ کے ولوم شبد اپوزٹ۔ ہم آواز لفظ ہوتے ہیں آپ کے جیسے ہم، تم، کہاں، جہاں۔ پھر محاورے ہوتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، کہاوتیں ہوتی ہیں، یہ سوال ضرور آتے ہیں۔ اور رموز اوقاف مطلب کہ یہ نشان، فضائیہ، سوالیہ، اس کو کیا کہتے ہیں، بریکٹ کو کیا کہتے ہیں، یہ انورٹیڈ کاماز کو کیا کہتے ہیں اردو میں، اس طریقے کے یہ سوال اور آپ کے آئیں گے۔ تو اب آپ کا کیا رہ گیا ہے؟
اب ہم آپ کا یہ والا پورشن جو رہ گیا ہے وہ پڑھیں گے، اور شاید آپ کا اسم فعل ہم پڑھ چکے ہیں، اسم اور صفت اور ضمیر یہ ایک دن آپ کو اور بتا دوں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ ایک دن سنڈے کے روز آپ کو ایک ویڈیو مطلب پرووائڈ کرائی جائے، جس میں آپ کا ابھی تھوڑا سا سلیبس ہو جائے، اس کے بعد پریویس کوشچن پیپر کا ہم جائزہ کریں گے، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ مجھے کس طریقے سے سوال آتے ہیں۔ اب ہم آپ کا کل کی کلاس میں نئے ٹاپک پڑھیں گے، ہم حساب کا اور لا کا، یہ دونوں ٹاپک ہم آپ کے کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ بچوں آپ میں جو پڑھا رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آپ اپنے نوٹس بناتے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو ریویژن کرنا ہوگا تو آپ کو انہیں سے کرنا ہوگا۔ لائو کلاس میں آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ تو آپ تمام جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن لائو کلاس جو ہوتی ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور کئی جو بچے نہیں آ رہے ہیں وہ بعد میں خود اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ ہم نے لائو کلاس میں نہیں آ کر کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ نوٹس کیونکہ آپ کے جو ہینڈ ریٹرنس نوٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین کہیں گے ہم وہ ہوتے ہیں۔ نہیں بنا رہی ہیں پھر دوست آپ نوٹس بیٹا؟ تو بس کسی بھی ایگزام کے لیے کامیابی کے لیے سب سے زیادہ یہی بات بس ایک ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، آپ لائو کلاس جو بھی جہاں سے بھی لیں آپ، لیکن آپ کو لائو کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ سیکنڈلی آپ کو آپ کے ہینڈ ریٹن جو نوٹس ہے وہ بنانے ہیں، اس کے بعد آپ کو ان نوٹس کا ریویژن کرنا ہے وقت رہتے، اور جو پریویس ایئر کوشچن پیپر ہیں پی آئی کیوز وہ آپ کو سالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے ایگزام میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ایک پروسیس اور اسٹیپ ہوتی ہے نا، تو وہ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اگر ہم جن کا خیال رکھیں تو کسی بھی ایگزام کو کلیئر کرنے میں دقت نہیں آتی ہے۔ تو چلیے آج کی آپ کی کلاس اتنی ہی تھی، انشاءاللہ ہم آپ کو منڈے ملیں گے نئی کلاس کے نئے ٹاپک کے ساتھ، حساب کا اور لا کا، سفکس اور پریفکس یہ دو ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ آج کی کلاس بس اتنی ہی۔ اوکے۔